فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت ہمیں احادیث میں ملتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلت ہمیں ملتی ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کے متعلق ہمیں جو روایات ملتی ہیں وہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت ہیں یا بہت شدید ضعیف ہیں۔ ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور دوسری حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ خود پر سلام بھیجو، اپنے اوپر سلام بھیجو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ بس اس آدمی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں زیادتی پیدا کر دی، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی تک کو شامل کر دیا۔ اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث مکمل سند کے ساتھ ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو راوی ہیں وہ زیادہ تر مجہول ہیں۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر جو ہمیں ملتی ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب۔ وہ راوی حدیث گڑھنے میں مشہور ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثوں کو گڑھتا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس پر حدیث گڑھنے کا الزام ہے۔ احمد سلیمان کہتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ سند کو اور متن کو اپنے حساب سے بناتا تھا اور یہ حدیث گڑھنے والوں میں سے تھا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھا تو اس کے گھر والے اور اس کے پڑوسی کے یہاں سے فقر مٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے مروان بن سالم غفاری، جو کہ متروک راوی ہے، جو راوی صحیح نہیں ہے۔ تمام محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ راوی متروک ہے، تو اس حدیث کے بھی ضعیف ہونے کے لیے اس راوی کا ہونا کافی ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک متروک راوی ہے مروان بن سالم غفاری، اسی لیے یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی کوئی فضیلت، کوئی دلیل ہمیں کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت صحیح احادیث میں وارد ہیں، گھر کے اندر سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ اخلاص سے رقیہ کرنا، بہت ساری فضیلتیں صحیح احادیث میں سورہ اخلاص کی ہمیں ملتی ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت یہ عمل کرنا، یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، سلام کرنے کے متعلق ہمیں احادیث ملتی ہیں اور قرآن کی آیت بھی ملتی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوئیں تو سلام کریں، چاہے کوئی ہو گھر میں یا نہ ہو، دونوں حالتوں کے اندر گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔